ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں سب سے بہتر بن جاؤں۔ چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اسکول میں سب سے بہتر رہوں۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، جس طرز کا بھی ہو انسان، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میں سب سے بہترین انسان بن جاؤں۔ اور حقیقت میں بہترین انسان وہ ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے بہترین کہا ہوگا، یا جس کو نبی علیہ السلام نے بہترین کہا ہوگا۔ اور بہتری کا معیار اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک، اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے بہترین کون ہے؟ عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے زیادہ بہترین ہوگا، سب سے بہترین تقوی والا ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے کائنات کے اندر بسنے والے لوگوں، اے اس سرزمین کے اوپر بسنے والے انسانیت، آؤ نہ میں تمہیں سب سے بہترین ہونے کا معیار بتلاتا ہوں کہ کون تم میں سب سے بہترین ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور کسی کو قرآن کریم سکھلاتا ہے، یہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ اور قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والا، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والا، وہ سب سے زیادہ متقی ہوگا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، الف لام میم، ذالک الکتاب، کہ بے شک یہ جو کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر شک کوئی نہیں ہے۔ اور اس قرآن کا کام کیا ہے؟ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا، قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اندر لائے گا، تو وہ متقی بن جائے گا۔ جب وہ متقی بن جائے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا متقی بنے گا۔ جب وہ متقی بنے گا تو اللہ کا فیصلہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو متقی ہے۔ کہ یہ قرآن ہمیں سب سے زیادہ بہترین انسان بنا دے گا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کو نازل کرنا شروع فرمایا، سب سے پہلے اس قرآن کریم کو اپنے مبارک زبان کے ساتھ ما یلیق بشانہ، جس طرح سے اللہ رب العالمین کی شان کے شایان شان ہے، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے
اس قرآن کریم کو سب سے پہلے تلاوت فرمایا، جب اس قرآن کریم کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تلاوت فرمایا، فرشتوں کے کانوں میں جب یہ قرآن کریم کی آیات پڑھی، فرشتوں نے جب اس قرآن کریم کو سنا تو فرشتوں نے 3 خوشخبریاں ارشاد فرمائی۔ پہلی خوشخبری ارشاد فرمائی، طوبیٰ لأمت تنزل علیہا، کہ خوشخبری ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کے اوپر اس قرآن کریم کو نازل کیا جائے گا۔ ہم لوگ بڑے ہی خوشبخت لوگ ہیں، فرشتوں نے ہمارے بارے میں خوشخبریاں دی ہیں۔ پہلی خوشخبری دی، خوشبخت ہے وہ امت کے جس کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوگا۔ دوسری خوشخبری دی، طوبیٰ لألسنۃ تقرؤھا، خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے، خوشبختی ہے ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس قرآن کریم کی تلاوت کریں گی، جو زبانیں اس قرآن کریم کو پڑھیں گی وہ زبانیں بھی بڑی ہی خوشبخت ہیں۔ تیسری خوشخبری جو فرشتوں نے بیان کی ہے، جو ہماری اس محفل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اس خوشخبری کے اندر ایک اور شخصیت کا بھی اضافہ فرما دیا۔ اللہ کے پیارے فرشتوں نے جب قرآن کریم کی تلاوت کو سنا، تلاوت کو سننے کے بعد تیسری خوشخبری ارشاد فرمائی، طوبیٰ لأجواف تحفظھا، کہ خوشخبری ہے، خوشبختی ہے ان سینوں کے لیے جو سینے اس قرآن کریم کو اپنے اندر محفوظ کریں گے، جو سینے اس قرآن کریم کو محفوظ کریں گے وہ سینے بھی بڑے ہی خوشبخت ہیں۔ یہ 3 خوشخبریاں پہلے بتلایا کہ قرآن پڑھنے والا سب سے بہترین، اور پھر اس کے بعد بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پوری روایت مبارکہ بیان فرمائی ہے کہ جب اس قرآن کریم کو اللہ نے پڑھا، اس قرآن کریم کی تلاوت اللہ نے کی، فرشتوں نے خوشخبریاں دیں، آخر میں تیسری بات، آج کے تمام مسائل کا حل اس قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھ چھوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فی امت فتن، کہ عن قریب میری امت کے اوپر فتنے آئیں گے۔ اور ایک اور روایت مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے اوپر فتنے اس طرح سے آئیں گے کامطار، جس طرح سے بارش کے قطرے اس زمین کے اوپر پڑتے ہیں، جس طرح سے پے در پہ بارش کے قطرے آتے ہیں، اسی طرح اس زمین کے اوپر، اس میری امت کے اوپر فتنے بھی اسی طرح قطار در قطار آئیں گے۔ تو آگے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مخرج، یا رسول اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ دوسری روایت مبارکہ کو ملاتا جاتا ہوں، بات بالکل واضح ہوتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگا ہوں، میں اس دنیا سے پردہ فرمانے لگا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، ان دونوں چیزوں کو اگر تم عمل کرو گے کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آگے فرمایا ان دونوں چیزوں کو اس طرح سے اپنی زندگیوں کے اندر لے آنا ہے، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگیوں میں اس طرح سے محفوظ کر دینا ہے، عضوہا بالنواجز، ان دونوں چیزوں کو اپنی دھاڑوں کے اندر بڑی محفوظ کر کے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے، ان دونوں چیزوں کو کبھی بھی اپنے دامن سے نہیں چھوڑنا ہے، ان دونوں چیزوں سے کبھی بھی اپنے دامن کو خالی نہیں کرنا ہے، عضوہا بالنواجز،
خالص اپنی داڑھوں سے ان دونوں چیزوں کو محفوظ پکڑ لینا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ، ایک تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، وہ سنت رسول اللہ، اور دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے، دوسری چیز اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آؤ، ایک کتاب اللہ کو، دوسری سنت رسول اللہ کو، تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں